السلام علیکم جی، حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور کرکٹ ورلڈ کپ اپنے اختتام کو پہنچا ہے بھارت کی فتح کے ساتھ۔ دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں دیکھنے کے لیے، یہ کہ وراٹ کوہلی اور روہت شرما نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے T20 کرکٹ سے، اور کیا شاندار ان کے لیے وقت ہے اس اعتبار سے کہ وہ ایک لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنی نوجوان نسل کے لیے، اور وہ فتح کے ساتھ ہائی نوٹ پر اپنا کریئر ختم کر کے جا رہے ہیں۔ صرف وہ یہی نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے، انہوں نے ایک ٹرافی اپنے نوجوان کھلاڑیوں کے حوالے کیا کہ یہ ہم اپنے کرکٹ کریئر کے اختتام پر T20 کے فارمیٹ میں آپ کو انڈیا کو ورلڈ چیمپئن بنوا کر آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک واضح طور پر پیغام ہوتا ہے، یہ ایک واضح طور پر ایک وراثت ہوتی ہے جو آپ اس کو منتقل کر رہے ہیں کہ بھائی جان ہم ورلڈ چیمپئن آپ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اب آپ نے اس سفر کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ اس ٹورنامنٹ میں جہاں جہاں مشکل وقت تھے، جو بڑے میچز تھے وہ ان دونوں نے جتوائے، جو مشکل میچز تھے، بڑے میچز تھے، وہ ان دونوں نے جتوائے۔ فائنل کو دیکھ لیں، آسٹریلیا کے خلاف فائنل دیکھ لیں، سیمی فائنل کو دیکھ لیں، یا جتنے بھی میچز جہاں پر انڈیا کو زیادہ ضرورت تھی، یہ جسپریت بمراہ ہو گئے، پانڈیا ہو گئے، یہ روہت شرما اور وراٹ ہو گئے، انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے کامیابیاں حاصل کی۔ اور بہت سارے لوگ بہت سارے انداز میں اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ شاید انڈیا کو کچھ غیر معمولی طور پر وہاں پر حمایت ملی ہے، غیر معمولی طور پر ان کو راستہ دیا گیا، لیکن ایک سفر کا راستہ آپ کو بتایا، لیکن منزل پر تو پہنچنا ہی ہوتا ہے نا۔ کل وسیم صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ کو میپ دے دیا ہے تو پھر اگر آپ کے پاس نقشہ ہے تو اس کے منزل تک تو آپ نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ تو سب سے اہم چیز ہے کہ انہوں نے جو اہم میچز تھے اس میں میچ وننگ پرفارمنسز دیں اپنی ٹیم کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے۔ ایک انہوں نے اپنی کارکردگی سے مثال قائم کیا کہ آپ نے آنے والے دنوں میں اس قسم کا کھلاڑی بننا ہے کہ جہاں پر ٹیم کو ضرورت ہوگی وہاں آپ نے سب سے پہلے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ سو اس ورلڈ کپ کے اختتام پر آج لوگ بہت انداز میں بات کر رہے ہیں، بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، پاکستان میں بہت زیادہ کنٹروورسی سامنے آئی کہ یہ جو ریورس سوئنگ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بال کے ساتھ چھیڑخانی کے بعد ہوئی ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بال میں کچھ لگا ہوا ہے۔ 2023 کا ورلڈ کپ بھی اس کی ایک بہت اچھی مثال تھی جب محمد شامی وکٹیں حاصل کر رہے تھے انڈیا کے لیے۔ تو اس ورلڈ کپ میں ہاردک پانڈیا یقینی طور پر اگلے کپتان ہوں گے، اور اس ورلڈ کپ کے فائنل میں ان کی کارکردگی بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے وراٹ اور روہت نے انہیں گلے لگایا ہے، ان کو پیار کیا ہے، تو وہ تمام تر جو اختلافات تھے وہ جب آپ اپنی نیشنل ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں تو یہ ایک اس کا پیغام ہے کہ اس کو ایک طرف رکھ کر اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ سو اس کے ساتھ ساتھ وراٹ کی پرفارمنسز، روہت کی اپنی پرفارمنسز، جس طریقے سے کل انہوں نے ایز ٹیم پرفارم کیا، جب آؤٹ ہوئے، ایک وکٹ جب نکلا، اور وراٹ کی جو سیلیبریشن تھی وہ دیکھنے لائق تھی کہ ابھی تک وہ میچ سے باہر اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو جن لوگوں کے خیال میں اگر انڈیا کی کرکٹ کو کچھ زیادہ اہمیت مل رہی ہے تو وہ کرکٹ کھیلنے کی بنیاد پر ہے۔ اس ورلڈ کپ کے ناقابل شکست رہنے والی ٹیم ہے، اور اس نے ناقابل شکست رہتے ہوئے یہ ورلڈ کپ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ 23 کے ورلڈ کپ میں وہ پہلا میچ ہارے اور وہ فائنل تھا۔ اس ورلڈ کپ میں ساؤتھ افریقہ پہلا میچ ہاری ہے اپنے اس ورلڈ کپ کے سفر کا، اور وہ پہلا میچ ہے۔ پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کو شاید پاکستان کے کھلاڑیوں کو بالخصوص اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو اگر وہ یہ کوشش کریں کہ انہوں نے اپنے کام کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ہم نے تو ابھی بھی اپنی ٹیم کا اعلان کیا، اور آج صبح ہم نے اس میں 15واں کھلاڑی شامل کیا۔ ہم نے تو 15ویں کھلاڑی کے چناؤ کے لیے بھی کئی دن لگا دیے، کیونکہ ہم نے 3-4 روز میرا خیال گزر گئے ہیں اس اعلان کو، جو کہ آسٹریلیا جانا تھا پاکستان نے کھیلنے کے لیے، آسٹریلیا کے ساتھ نہیں کھیلنا تھا وہاں پر، اس کے لیے شاہینز کا اعلان کیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ ایک کھلاڑی ہم بعد میں ڈالیں گے۔ تو آج پاکستان نے صبح فاسٹ بالر محمد علی کو اس ورلڈ کپ جو آسٹریلیا کی شاہینز کی ٹیم ہے اس میں شامل کیا ہے۔ سو آپ کو اس ساری کی ساری جو اور انہوں نے کل کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے اپنی انڈر-19 کے لیے بھی 2 ٹیموں کو تیار کیا ہوا ہے جو کہ ہوم سیریز کھیلیں گی۔ 2 ملک باہر سے آ رہے ہیں اور 2 ان کی اپنی ہوں گی۔ تو اس ٹیم کی اگر آپ اس وقت کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پر سکلز بھی نظر آتی ہیں، آپ کو وہاں پر جوش اور جذبہ بھی نظر آتا ہے، آپ کو وہاں پر کھیل سے لگن، اپنے ملک کے لیے کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہے وہ بھی نظر آتا ہے، مخالف ٹیموں کو دبانا، اپنی ہار کا بدلہ لینا، اور اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر پرفارم کرنے کی
جو ایک کوشش ہے وہ بھی وہاں پر نظر آتی ہے. تو پاکستان انہیں دنیا کے وہ تمام جو کرکٹر ہیں وہ جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو بھی فاتح ہوتے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ٹائم میں لوگ پاکستان سے بھی فاسٹ بولنگ کے حوالے سے سیکھا کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات جو میرے آپ ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ورلڈ کپ میں جو کردار رہا ہے ہاردک پانڈیا کا، جسپریت بمراہ کا اور ارشدیپ سنگھ کا، یہ انڈیا کرکٹ کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا آنے والے دنوں میں. کیونکہ جب کسی بھی ٹورنامنٹ میں آپ کے فاسٹ بولرز آپ کے لیے فتوحات حاصل کرتے ہیں نا تو آپ کی ایک پوری کی پوری جو جنریشن ہے یا جو نوجوان نسل ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس سے اور وہ ویسا بننے کی کوشش کرتی ہے. تو فاسٹ بولرز جو ہیں یہ کسی بھی ٹیم کی کامیابی میں اور پائیدار کامیابی میں اس کامیابیوں کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں فاسٹ بولرز. اور اس ورلڈ کپ میں جس طریقے سے جسپریت بمراہ نے بولنگ کی ہے، جس طریقے سے ہاردک پانڈیا نے بولنگ کی ہے اور جس طریقے سے ارشدیپ سنگھ نے بولنگ کی ہے. ارشدیپ کو آپ تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں لیکن آپ ان کے کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ نئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اہم مواقع کے اوپر انڈیا کے لیے وکٹیں نکالی ہیں. لیکن ان تینوں فاسٹ بولرز کا جو کردار ہے یہ اس ورلڈ کپ کی فتح تک محدود نہیں رہتا ہے. ان کی کامیابی سے، ان کی وکٹیں حاصل کرنے سے، اپنی ٹیم کو میچ میں واپس لانے سے جو ایک ینگ جنریشن انسپائر ہوگی وہ آپ کو متحرک کرے گی نوجوانوں کو کہ ہم نے ہائیسٹ لیول پر جانا ہے، ہم نے پانڈیا کی طرح میچز جیتنے ہیں، ہم نے جسپریت بمراہ کی طرح میچز جیتنے ہیں، ہم نے سراج اور شامی کی طرح میچز جیتنے ہیں، ہم نے ارشدیپ جیسی گیند بازی کرنی ہے. تو یہ والی چیز سب سے زیادہ آنے والے دنوں میں انڈیا کی ٹیم کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. اور وراٹ کوہلی جو کہ فاسٹ بولرز کی، اور آپ دیکھیں کہ جتنے فاسٹ بولرز، اگر میانک یادو کا بڑا نام رہا، اس سے پہلے عمران ملک کا بھی نام آیا، تو یہ ایک خاص چیز ہے. پھر کلدیپ کل کے میچ میں بھی جو فائنل تھا، فائنل میں بھی ان کے فاسٹ بولرز ہی ان کو میچ میں واپس لے کے آئے ہیں. اس میں آپ جسپریت بمراہ کی بات کر لیں، اس میں آپ ہاردک پانڈیا کی بات کر لیں، اس میں آپ ارشدیپ سنگھ کی بات کر لیں. تو یہ جو فاسٹ بولرز کی کنٹریبیوشن ہے یہ اس ورلڈ کپ کے دوران آنے والے کئی برسوں میں اگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، فاسٹ بولرز کی نشو و نما کے حوالے سے کام ایسے ہی چلتا رہا تو پھر ایک آپ کو آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ فاسٹ بولرز مل سکتے ہیں. کیونکہ اس فتح کے بعد تو یقینی طور پر نوجوانوں میں یہ شوق ضرور بڑھنا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے کھیلنا ہے. راہل ڈراوڈ ہو جائیں، روہت شرما ہو جائیں، وراٹ کوہلی ہو جائیں، جسپریت بمراہ ہو جائیں، ہاردک پانڈیا ہو جائیں، یہ اس ٹیم کے وہ تمام کھلاڑی جنہوں نے اس ورلڈ کپ کیمپین میں بڑے شاندار انداز میں اپنے کھیل کا مظاہرہ کیا ہے، ان کو مبارکباد ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پاکستان میں جو ہمارے دوست ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں، جن کو کچھ اس حوالے سے نامناسب لگتا ہے، ہمیں آپ کو کیا بحیثیت پاکستانی دکھ ہوا ہے کہ کل جہاں فائنل میں ساؤتھ افریقہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور انڈیا کا جھنڈا لہرا رہا تھا، بحیثیت پاکستانی مجھے تو ہوا ہے کہ انڈیا کے جھنڈے کی جگہ پاکستان کا جھنڈا کیوں نہیں ہے، ساؤتھ افریقہ کے جھنڈے کی جگہ پاکستان کا جھنڈا کیوں نہیں ہے. کیا پاکستانی کھلاڑیوں کو دکھ ہوا ہے کہ 2023 کے 22 کے ورلڈ کپ سے لے کر اب تک جنہوں نے کرکٹ کھیلی ہے اور اس کے بعد جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں ان کے فائنلز ہوئے ہیں وہاں پر پاکستان کا جھنڈا کیوں نہیں تھا؟ تو اگر تو آپ کو اس چیز کا پاکستان میں کرکٹ چلانے والوں کو احساس ہے یا ان کو کچھ خیال ہے یا ان کو دکھ ہے تو پھر تو وہ کچھ کریں گے. لیکن اگر ان کا خیال ہے کہ ہمیں لیگ کرکٹ زیادہ کھیلنی ہے، ہمیں اپنے کانٹریکٹ زیادہ ہمارے لیے اہم ہے، ہمارے لیے اپنی آئی سی سی کی رینکنگ جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ دکھ ہوا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے جھنڈے کی جگہ پاکستان کا کیوں نہیں ہے، انڈیا کے جھنڈے کی جگہ فائنل پر پاکستان کا جھنڈا کیوں نہیں ہے، تو پھر تو آپ کچھ بہتر کریں گے. لیکن اگر آپ کو نہیں ہوا نا تو پھر کوئی چیز آپ کو بدل نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں بدل سکتی.